الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال الله في مقام آخر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يحضر مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يأسر عليكم فتذبحوا جزعة من الزان۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سبا کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے بڑھاپے میں ملنے والے بیٹے کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی اور وہ اللہ کی رضا کے لیے بڑھاپے میں ملنے والے اپنے لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک اس کو مشروع قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے متعلق جب نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
جانور قربان کرنے کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ عمل پہلی امتوں میں، پہلی شریعتوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اسی طرح بائبل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر موجود ہے، اور یہودی بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنے قرب کا یہ ذریعہ مشروع قرار دیا ہے، جو ہم مسلمان اسی جوش و جذبے کے ساتھ کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹا قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، ہم بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جانور قربان کرتے ہیں، اور ہمیں کرنے چاہیے کہ یہ تو ایک محض ایک جانور ہے۔ اللہ ہم سے ہماری اولاد، ہمارے مال، ہماری جان، جس چیز کا بھی اسلام کے لیے ضرورت ہوگی، ہم وہ نشاور کرنے کے لیے دریغ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے بعد مسائل خود قرآن میں ذکر فرمائے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بہیمۃ الانعام جو جانور ہیں، ان پہ اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کر کے ان کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے بالخصوص مخاطب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ بھی اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، کہ لوگوں ہر گھر کی طرف سے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور قربان کرنا، ایک قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع قرار دی ہے۔ اور مزید تاکید فرمانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی، کہ جس کے پاس طاقت اور قدرت ہے، وسعت ہے، اللہ نے اس قدر مال سے نوازا ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر یا بڑے جانور میں حصہ لے کر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اپنا سکتا ہے، اسے ضرور اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیے جو ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش کرے گا، وسعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، ولم یضحی، ہیلے بہانے تراشتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، اب وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا عید پڑھنے کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے وہ عیدگاہ میں بھی ہمارے ساتھ عید پڑھنے کے لیے نہ آئے، جو عید والے دن جانور قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مال ہونے کے باوجود، طاقت اور قدرت کے باوجود جو قربانی نہ کرے، وہ عید پڑھنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ تشریف نہ لائے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پسندیدہ عمل کی تاکید فرمانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام یوں فرماتے ہیں من وجد سعۃ، جو طاقت پاتا ہے، جانور خرید سکتا ہے،
اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ وہ بڑے جانور میں ایک حصہ قربانی کی صورت میں اتنے مال کی اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے کہ وہ خرید سکتا ہے، مگر اس کے باوجود فلم یضحی فلا یحضر مسلانا، مستدرک حاکم کے الفاظ کہ جو ایک جانور یا کم از کم بڑے جانور کا ایک حصہ خریدنے کی طاقت کے باوجود وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ عید پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر بھی نہ ہو، تو نبی کریم علیہ السلام کے خود معاشی حالات کہ جو صحابہ اور ہماری روحانی ماؤں نے بیان کیے ہیں کہ مہینہ مہینہ آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، گندم کے آٹے کی آپ کو دستیابی نہ تھی، کئی روز گزر جاتے، مگر اس کے باوجود صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے، معاشی حالت ایسی کہ گندم کے آٹے کی مسلسل روٹی میسر نہیں، کئی دن کھانا گھر میں میسر نہ ہوتا، مگر اس کے باوجود مدینہ میں آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، بلکہ حج کے موقع پر اکیلے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا کہ جن کی کثرت موجود نہیں تھی، آپ نے یمن سے منگوائے، اکیلے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر کے رہتی دنیا تک لوگوں کو، اپنے امتیوں کو بتلا دیا کہ یہ عمل معمولی اور حقیر نہیں، کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں مت آنا کہ یہ رقم کا ضیاع ہے، یہی رقم اگر رفاہی کاموں میں لگائی جائے تو زیادہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری رفاہی کاموں کی صورتیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی موجود تھیں، آپ کے دور میں یہ ساری صورتیں موجود تھیں، رفاہی کاموں کی بھی ضرورت تھی، غریب یتیم مسکین سب موجود تھے، مگر کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ قربانی کی بجائے یہ قربانی کے پیسے اکٹھے کر کے کوئی رفاہی کام کر دیں یا غربا میں یا کسی اور نیکی کے کام میں خرچ کریں۔ صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ آپ ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے جانور ہی قربان کیا کرتے تھے۔ یہی مشروع ہے، یہی پیغمبر کا اسوہ ہے، یہی صحابہ تابعین اور اسلاف کا طرز عمل ہے۔ لہذا ہمیں بھی آج کسی دانشور کی باتوں میں آ کے اس عظیم عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے نبی کریم علیہ السلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر اتنی گنجائش موجود ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا۔ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، یعنی جن کے پاس اتنا سونا چاندی یا کوئی اور جن چیزوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ صاحب نصاب ہیں، ان میں سے کوئی چیز نصاب تک ان کے پاس موجود ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ قربانی فرض ہے۔ یہ شریعت کا معاملہ نہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے یہ فرض تو نہیں ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے، تاکید فرمائی ہے، آپ کا اسوہ ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، اور صحابہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایام سفر کے دوران ہمارے ہاں آئے، کیونکہ اس وقت سفر کئی دنوں کا ہوتا تھا، تو جنگوں میں غزوات میں اگر کہیں نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ نکلے ہوتے تو یہ ایام آ جاتے۔ تو صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں تھے
یہ عید الاضحیٰ کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی، سفر میں ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے بھی قربانیاں کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عبداللہ بن عمر ایک مسئلہ تو بتلائیے کہ یہ جانور قربان کرنا، عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کرنا، یہ عمل فرض ہے یا سنت؟ سائل کا سوال سننے کے بعد عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے، مسلمان بھی قربانی کرتے تھے، ہم صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ فرض ہے یا سنت؟ پھر آپ یہی جواب دیتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ سائل نے پھر یہی سوال کیا کہ یہ فرض ہے یا سنت، آپ غصے سے فرماتے، اتعقل، تجھے عقل نہیں ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ پیغمبر کا اسوہ بھی یہی ہے کہ آپ قربانی کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا بھی یہی طرز عمل ہے۔ پیغمبر کا اسوہ سننے کے باوجود پھر تو پوچھتا ہے کہ فرض ہے یا سنت، تمہیں عقل نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمیں علم ہو گیا کہ معاشی تنگی کے باوجود نبی کریم علیہ السلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، تو آپ پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے ہمیں آپ کا اسوہ اپنانے کا حکم دیا ہے، لہذا اگر ہمارے اندر بھی گنجائش موجود ہو، وسعت موجود ہو کہ ہم کم از کم بڑے جانور میں سے ایک حصہ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت پہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، مہنگائی اور یہ سارے ہیلے بہانے، یہ سارے عذر اس وقت ہمارے سامنے آتے ہیں، شیطان اس وقت ذہن میں ڈالتا ہے جب ہم نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے، جب کوئی عام دنیاوی ضرورت پوری کرنی ہو۔ کبھی یہ باتیں ہمارے جو ہے وہ آڑے نہیں آتی کہ بیٹے بیٹی کی شادی ہی کا تو موقع ہے، مناسب اخراجات کر لو، کیا ضرورت ہے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھنے کی، برادری میں ناک اونچا کرنے کے لیے کروڑوں کی جو ہے وہ اخراجات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب موبائل خریدنا ہو، کبھی ذہن میں شیطان نے یہ بات نہیں ڈالی کہ مقصد تو صرف بات کرنا ہے، سستے میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے، تو اس عمل پہ لاکھوں خرچ کیوں کیے جاتے ہیں؟ سواری عام اور ہلکی ضرورت کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی بار بار نئے سے نئے ماڈل کی گاڑی خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی ایسی سوچ نہیں آتی۔ حج کا موقع ہو، مال خرچ کرنے کی بات آئے، زکوٰۃ دینی ہو، یا پھر یہ رمضان میں صدقات خیرات کی باری ہو، یا پھر یہ قربانی کا موقع ہو، یہ سارے دانشور اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ مناسب ہے، یہ مناسب ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم اپنے گھر کے صرف موبائل ہی چیک کر لیں کہ ان کی مالیت کتنی ہے، جبکہ اللہ نے اس قدر وسعت رکھی ہے اس معاملہ میں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک چھوٹا جانور، جب بڑے جانور میں ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے مشروع ہے، ہر فرد کے لیے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس واقعہ کی یاد اس سے تازہ ہوتی ہے، وہاں جانور نہیں، اللہ نے بیٹے کی خواہش کی تھی تو جناب ابراہیم بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب تو پورے گھر کی طرف سے ایک حصہ 15 20 25 ہزار کا وہ گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے، مگر ایک حصے سے بھی زیادہ مہنگا گھر کے ایک فرد کے پاس جو ہے وہ موبائل موجود ہے۔ مگر قربانی کے معاملہ میں ہم بھی وہی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا سنت، نہ کریں تو کام تو چل جائے گا، مہنگائی ہے، اس طرح جو ہے وہ ہیلے بہانے کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاشی حالات کی تنگی کے باوجود ہر سال جانور قربان کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے مطابق جانور ہی قربان کرنا چاہیے۔ اور یہ عمل کرنے کے لیے ہمیں شرعی قواعد کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ساری محنت، یہ ساری رقم ضائع ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں اگر ہم شرعی قیود کو مد نظر نہیں رکھتے۔ تو لہذا جانور خریدنے کے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات ضرور ذہن نشیں رکھنی چاہیے جانور خریدتے وقت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ جو جانور تم نے قربانی پہ قربان کرنا ہے، عمر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا، نہ ذبح کرو اس قربانی کے موقع پر، الا مسنہ، کم از کم دوندہ جانور، دوندوں سے کم والا ذبح نہ کرو، کم از کم دوندہ جائز سے اوپر والا جانور قربان کرو۔ الا ان یسر علیکم، ہاں اگر کوئی تنگی آ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ، کہ اگر دوندہ جانور ملتا تو ہے مگر مہنگا ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنے کا دوندہ ملتا نہیں ہے، تم خرید نہیں سکتے دوندہ، جتنی تمہارے پاس رقم میسر ہے اتنے کا آتا نہیں ہے، یا پھر تمہارے پاس رقم تو ہے دوندہ مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی تنگی کا سامنا ہو، پھر بھی ہر نسل سے نہیں، صرف بھیڑ کی نسل سے مختص کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَذْبَحُوا يَزَاتًا مِنَ الزَّانِ، کہ کم از کم دوندے کا انتخاب کرنا ہے، دوندہ ملتا نہیں یا خرید نہیں سکتے۔ یہ دونوں صورتیں یاد رکھیے، آج ہمارے معاشرے میں یہ موجود نہیں ہیں۔ ہاں اگر ایسی کہیں کوئی صورتحال موجود ہو تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اجناس میں سے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی نا، بہیمۃ الانعام، خود اللہ نے ان کا جو ہے وہ تفصیل بھی بیان کر دی کہ یہ 8 ازواج من الضأن 2 ومن الماعز 2، کہ یہ جو بہیمۃ الانعام میں نے اپنا نام لے کر ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا، یہ 8 نر اور مادہ ہیں، یعنی 4 اجناس ہیں، جن میں سے اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے اور اسی طرح گائے ہے۔ یہ 4 جنس ہیں جن جانوروں کی قربانی مشروع ہے، قربانی کر سکتے ہیں، مگر اگر دوندہ نہیں ملتا یا دوندہ خرید نہیں سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 میں سے صرف ایک کی اجازت دی ہے، الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الضأن، پھر بھیڑ کی نسل سے کھیرا جو 1 سال کی عمر کا ہو وہ تب کر سکتے ہیں کہ جب دوندہ ملتا نہیں یا دوندہ خرید نہیں سکتے۔ تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ضرور نظر رکھنی چاہیے جانور خریدتے وقت، اور جانور کا بھی انتخاب انہی اجناس میں سے کرنا چاہیے۔ بعض جو ہے وہ بھینس کی جنس کو بھی گائے میں شمار کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ گائے اور بھینس میں فرق ہے کہ نہیں۔ جن کے نزدیک گائے اور بھینس کی رنگت میں فرق ہے، جنس میں کوئی فرق نہیں، وہ کہتے ہیں گائے ہی ہے بھینس بھی تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ جو علماء فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جنس الگ ہے، ان کے اوصاف الگ ہیں، ان کے نزدیک گائے کی ہو سکتی ہے۔ اب عقل بھی ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ لاکھوں خرچ کر کے اگر یہ عمل کرنا ہی ہے تو شک شبے والے عمل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ گائے کی جنس میں جب بات کلیئر ہے، کوئی مشکوک معاملہ نہیں ہے، تو ہم نے لاکھوں کا جو بھینس خریدنے پہ لاکھ خرچ کرنا ہے وہ گائے خرید لے گائے کی جنس سے، یا کوئی اور باقی جو ہے جو 4 اجناس میں سے اتنے کا وہ جانور خرید لیں، تاکہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک شبے والی بات نہ ہو، کیونکہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ مکمل شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ اور یہ بھی جانور جو خریدا جائے وہ مکمل عیوب سے پاک بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جو ہے وہ عیوب کی نشاندہی فرما دی کہ اس کی آنکھ کو اچھی طرح چیک کریں، آنکھیں ٹھیک ہوں، کان ٹھیک ہوں، کوئی کٹ کان پہ نہ لگا ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی چیر وغیرہ کان پہ نہ ہو، اسی طرح ٹانگیں ٹھیک ہوں،
چلتا ٹھیک ہو، کوئی ٹانگ ٹوٹی نہ ہو، اسی طرح سینگ ٹوٹا نہ ہو، یعنی دیکھنے میں اس میں کوئی ظاہری عیب نہ ہو، اور نہ ہی اتنا لاغر اور کمزور ہو کہ وہ اس کی ہڈیوں میں جو ہے وہ گودا ہی باقی ہے، باقی گوشت پوشت نہیں ہے، تو ایسا لاغر کمزور جانور بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس ذات کے لیے ہم جانور قربان کرتے ہیں وہ ذات بھی عیوب سے پاک ہے، تو اس ذات کے راستے میں جو جانور قربان کیا جائے وہ بھی عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسنہ والی شرط جو ہے یہ بھی ہمیں ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے، تاکہ ہماری یہ رقم ضائع نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس فرمان کے مطابق ہم یہ معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سے ثابت بھی ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ جانور کا خصی ہونا، نر جانور کا خصی ہونا یہ عیوب میں شامل نہیں ہے، لہذا خصی جانور کی جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات جو ہے، کیونکہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس دین کا سارا انحصار نیت پر ہے۔ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اس سے پہلے نیت کو خالص کریں گے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس نیت سے نہیں کر رہے کہ اگر جانور نہ کیا تو محلے والوں کی باتیں سننی پڑیں گی، برادری میں ناک کٹ جائے گی، جب بیوی کی فرمائش ہے، بچوں کا مطالبہ ہے، اس قسم کی بات کو ذہن میں رکھ کے ہم نے قربانی نہیں کرنی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ قرآن کا حصہ بھی سورہ نام کا بنا دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں نماز پڑھوں یا قربانی کروں، میرا جینا اور مرنا یہ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، نہ برادری کے لیے، نہ گلی محلے والوں کے لیے، نہ ہی گھر والوں کے لیے، میرا جینا مرنا، میری قربانی، میری نماز صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو ہم نے بھی یہ معاملہ، یہ قربانی کا یہ جو کرنا ہے یہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، اب اللہ نے ہمارے لیے رحمت کا معاملہ اپنایا ہے کہ ایک چند ہزار کے حصے یا ایک جانور کی قربانی کی صورت میں اللہ ہم سے راضی ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ ہے کہ جانور ہی قربان کیا کرتے تھے، یہ رقم کسی اور اچھے کام میں خرچ نہیں کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی کسی دانشور کی بات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ اسلاف کا جو ہے یہی طرز عمل تھا کہ وہ اس موقع پر جانور ہی قربان کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اس میں رخصت رکھی ہے کہ چھوٹا ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گائے میں، بڑے جانور میں اللہ نے 7 گھرانوں کو شرکت کی جو ہے وہ مزید رخصت دے دی ہے کہ ایک گائے میں، ایک بیل میں 7 گھر یا 7 افراد جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، 7 کی طرف سے جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اونٹ میں 10 گھرانے، 10 افراد کی اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ رعایت رکھی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، شریعت نے زیادہ سے زیادہ حد بتلا دی کہ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 10 گھرانے شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سے کم کے بارے میں شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، نہ کوئی جفت اور طاق کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتیاں صرف طاق تعداد میں ہو سکتی ہیں، 1 3 5 7، 2 4 6 نہیں ہو سکتی، یہ بات اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ شریعت نے زیادہ سے زیادہ جو حد تھی بیان کر دی کہ گائے میں 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کم ایک آدمی 7 گائے کر دے، 2 مل کے کر دیں، 3 مل کے کر دیں، 4 مل کے کر دیں، کوئی جفت طاق والا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹ میں یہی معاملہ ہے، جب شریعت نے قید نہیں لگائی تو ہمیں از خود ایسی جو ہے وہ پابندیاں لگا کے اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی طریقہ جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، قربانی کے مسائل شریعت میں بیان ہیں، اسی طرح عقیقے کا الگ معاملہ ہے، اس کے الگ مسائل ہیں۔ قربانی کے جانور میں جو شرطیں ہیں وہ شریعت کو جو ہے وہ عقیقے کے جانور میں مطلوب نہیں ہیں، وہ وہاں لاگو نہیں ہوتی۔
عقیقے کے مسائل شریعت نے الگ بیان کیے ہیں۔ وہاں جانوروں کے معاملہ ہے جہاں ایک جانور میں 7 گھرانے میں شرکت کی جو ہے شرعی لحاظ سے رخصت موجود ہے۔ لہذا معاشرے میں یہ جو معاملہ چلتا ہے نا کہ بڑے جانور میں بعض قربانی کے حصے ہوتے ہیں، بعض عقیقے ہو جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ عقیقے کے لیے جو شریعت نے قانون ہمیں دیا ہے وہ اگر اللہ بیٹی دیتی ہیں تو ایک چھوٹا جانور، اگر بیٹا دیں تو 2 چھوٹے جانور جو ہے اس کی طرف سے عقیقے کے طور پہ قربان کیے جائیں۔ بڑے ایک جانور میں ایک سے زائد عقیقے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا قربانی کرتے وقت ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ حصہ ایسے جانور میں ڈالنا چاہیے جہاں سب قربانی کرنے والے ہوں، عقیقے کا کوئی اس کے معاملہ موجود نہ ہو، کیونکہ شریعت میں یہ بات نہیں ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا